حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ اپنے وقت کے علماء اور زاہدوں میں ان کا جو ہے نام آتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا پتہ چلا، انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو تصدیق کے لیے بھیجا کہ جا کے تصدیق کرو کہ جو شخص نبوت کا اعلان کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں، ذرا اس کے حالات معلوم کرو کہ ان کے کیسے حالات ہیں، وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں، کیسے انسان ہیں، اور کیا وہ اپنی بات میں سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس تحقیق کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا۔ ان کے بھائی گئے مکہ پہنچے، وہاں جا کے جب انہوں نے ساری تحقیق کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد اپنے بھائی کے پاس واپس آئے اور حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے انہیں اچھے اعمال اور اچھی عادتوں میں پایا ہے، اور بتایا کہ بھئی میں نے ان کے بارے میں معلوم کیا ہے، وہ سچے ہیں، وہ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے جب اپنے بھائی کو جب سارے معاملات اور حالات بتا دیے، اس کے باوجود بھی اپنی تسلی کے لیے حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ خود جو ہے وہ مکہ تشریف لے گئے۔ اب وہاں وہ چلے تو گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد اب وہ کسی سے خود بھی نہیں پوچھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اور جب تک کسی اور جب نہ ہی ان سے کسی نے پوچھا بھئی آپ کس گھر سے آئے ہیں۔ اب وہ بتانا بھی، وہ پوچھنا اسی غرض اس لیے نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی دشمنیاں کیسی ہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھی کتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اب تک ایک حقیقت کا معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ ایک چیز جس کے لیے مقصد سے میں آیا ہوں، اگر میرا وہ کام بھی نہ ہو اور مفت کی تکلیف بھی اٹھانی پڑے، اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں چلو بات کر لوں گا۔ بہرحال وہ مسجد حرام میں صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہے۔ شام ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے گھر لے گئے، پوچھا نہیں بھی کیوں آئے ہو، بس کھانا کھلایا اور سلا لیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، وہ مسجد حرام گئے، جا کے بیٹھ گئے، نہ کسی نے پوچھا کیوں آئے ہو، نہ انہوں نے کسی سے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ کون ہیں اور اپنی بات میں اپنے قول فعل میں کیسے ہیں، کوئی چیز نہیں پوچھی۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ حضرت علی تعالیٰ نے دیکھا کہ بھی بظاہر اس گھر سے آئے ہیں، شاید وہ پوری نہیں ہوئی، وہ ان کو اپنے گھر لے گئے، کھلایا پلایا اور سلا دیا۔ دوسرے دن بھی پوچھنے پچھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے پیش آئی کہ کیوں آئے ہیں، کیا وجہ ہے، نہ انہوں نے پوچھا، نہ ہی حضرت ابو ذر انہوں نے بتایا۔ تیسرے دن رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس گھر سے آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پہلے تو حضرت علی تعالیٰ عنہ سے جنہیں مطلب وہ عہد لیا، مطلب قسم لے لی، اس کے بعد پھر ان کو بتایا کہ بھئی میں کیوں آیا ہوں، کس گھر سے آیا ہوں۔ بتایا ان کو کہ بھئی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا ہوں، لیکن میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا، اور میں چاہتا ہوں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک کہ وہ جو ہے آخری نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ وہ آخری نبی ہیں۔ کل صبح جب میں مسجد حرام جاؤں گا تو آپ میرے ساتھ آ جانا، لیکن ہاں اگر مجھے کسی پہ کوئی شک ہو، کوئی مسئلہ ہو، دشمنی کا دور ہے، تو مجھے کسی پہ شک ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا کبھی جوتے کو ٹھیک کرنے لگوں گا، تو تم آگے چلے جانا، میرے لیے نہ رکنا، تاکہ کسی کا تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ اگلے دن ایسا ہی ہوا، اور حضرت علی تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ کو لے کر مسجد حرام پہنچ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے، چند منٹ بات ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تھوڑی دیر بات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس وقت اپنے قبیلے میں چلے جائیں اور وہاں جا کے وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کریں، اور جب ہم انشاءاللہ غلبے میں آئے تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بلا لیں گے۔
تو حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، مسجد حرام کے سین میں آئے، مطلب مسجد حرام میں آئے، انہوں نے کہا جی میں اعلان جنم مطلب سب کے سامنے اعلان کروں، اس میں چھپانے والی اور کوئی جنہیں ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ حق و سچ کا دین ہے اور میں سب کے سامنے بات کروں۔ تو وہ اٹھے، آئے مسجد حرام میں، باہر آ کر انہوں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو جو انہوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بس یہ کلمہ پڑھتے ہی کیا ہوا کہ جی لوگوں نے ان کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے، دبا کے لوگوں نے ان کو مارا، اتنا مارا کہ وہ موت کی کگار پہ پہنچ گئے تھے، مرنے کی حالت میں آ گئے تھے، بالکل مرنے کے قریب ہو گئے تھے کہ حضرت عباس تعالیٰ جو کہ اس سے مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے اوپر لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کیا کرتے ہو، کیا ظلم کرتے ہو، یہ تو بنو غفار کا بندہ ہے، قبیلہ غفار کا بندہ ہے، تم نہیں جانتے، اور اگر وہ مر گیا ہے کچھ یا کچھ ہو گیا تو ملک شام سے ہماری تجارت کا راستہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ وہ تو تھے بھی بدماش، اور بدماش وہ قوم بڑی بدماش قوم تھی، بہت طاقت والی قوم تھی۔ بہرحال وہ کیا ہوا کہ بھئی انہوں نے یہ سوچ کہ ہماری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے، چھوڑ دیا۔ یہ الحمدللہ اس میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے، دوسرے دن بھی یہی عمل ہوا، تیسرے دن بھی یہ عمل ہوا۔ تو یہ کس چیز نے حضرت ابو ذر، یہ کس چیز نے ان کو یہ بات بلوائی کہ بھئی آپ جا کے سب کے سامنے اعلان کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو ایمان چھپانے کا کہا تھا نا، تو یہ کیا ہوا، یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ان کے دل میں ایمان کی دولت تھی، اور ایمان کی دولت ایسی چیز ہے کہ چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ انہوں نے جا کے اور یہ سوچا کہ جب یہ حق کا دین ہے تو میں کیوں چھپاؤں، سب کے سامنے کلمہ پڑھ دیا، بہادر کی طرح بے دریغ الحمدللہ کلمہ پڑھ لیا، اور ایک دن تکلیف ہوئی تو دوسرے دن بھی پڑھ لیا، دوسرے دن بھی پھر ایسا ہوا، تیسرے دن پھر کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تیسرے دن پھر کلمہ پڑھ لیا، پھر لوگوں نے مارا، پھر اسی طرح ہی ہوا۔ حضرت عباس تعالیٰ آئے اور بولا کہ وہ ان پر لیٹ گئے اور بولا کہ بھئی تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، کیا کرو گے؟ تو یہ کیا تھا، یہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی دولت تھی۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے نبی کی طریقے پہ زندگی گزاری ہیں، یہ ایسی زندگیاں گزار کے چلے گئے کہ تا قیامت ان کے واقعات اور قصے بتائے جائیں گے، اور ہزار ہا لاکھ ہا دفعہ بتائے جائیں گے۔ انہوں نے صحیح معنوں میں دین پہ چل کے دکھایا، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر دکھائی، تو اللہ کی مدد بھی انہی کے ساتھ تھی، اللہ کی مدد بھی پھر انہی کے ساتھ تھی، ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی ویسی زندگیاں گزار کے دکھا سکیں، اور نہیں چلیں ابھی تو اللہ خیر کرے، اگر جہاد ہے چیزیں ہیں، اگر جہاد کی ہمت نہیں بھی ہے نوافل پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو دین کے اندر ڈھال سکتے ہیں، اپنی زندگی کو مکمل دین پہ ڈھال دو، بس اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، تابع کر دو۔ جب انسان خود کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر دیتے ہیں۔ آج جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، آج جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، جن جن ممالک میں مسلمان پس رہے ہیں، کیا وجہ؟ ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے، ہمارے اندر کی کمزوری ہے۔ تو پہلے اگر جنرل الحمدللہ مسلمان کوئی کمزور ہوتے تھے وہ مقابلہ کرتے تھے، وہ کامیاب ہوتے تھے، اور پھر بھی اگر کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا تھا تو ایک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی طاقتور ریاست کے ذریعے کسی طاقتور مسلمان ریاست کو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اللہ تعالیٰ پھر ایسی پھر وہ جن توفیق دیتے تھے کہ پھر وہ لوگ نکلتے تھے، اور نکل کے پھر ایسے فتح کے جھنڈے گاڑتے تھے کہ ان ظالموں کے رخ پھیر دیتے تھے، اور اسلامی ممالک آزاد پہ آزاد ہوتے تھے۔
تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟